السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو کسی نے بتلایا ہے، آپ کو خبر ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر دعاؤں کے قبولیت کے لیے خاص اوقات کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اوقات بتلائے ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں مانگو گے تو قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں، بلکہ زیادہ قبولیت کے، اس کی ان دعاؤں کی زیادہ قبولیت کے چانس ہیں. تو آئیے ہم آپ کو وہ اوقات بتلاتے ہیں، آخر تک ویڈیو دیکھیے. سب سے پہلا وقت ہے کہ سجدے کی حالت میں جو دعا مانگیں گے، سجدے کی حالت میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، غیر قرآنی دعائیں نہیں مانگ سکتے. نمبر 2، فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگیں گے وہ بھی قبول ہوں گی. نمبر 3، سحری کے وقت جو دعائیں مانگیں گے ان کو بھی شرف قبولیت بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے. نمبر 4، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی بھی قبولیت حدیث مبارکہ کے اندر درج ہے. اسی طرح جب باران رحمت ہو رہی ہو، بارش کا نزول ہو رہا ہو، تو بارش کے نزول کے وقت جو آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی جلدی اس کو قبول فرما لیں گے. اسی طرح جب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. اس خاص وقت میں اپنے رب کے سامنے جب آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اس دعا کو بھی جلدی اللہ قبول فرمائیں گے. اور اسی طرح سفر کی حالت میں بھی جو مسافر ہوتا ہے، یہ جتنے بھی مسافر غیر ملکی مسافر ہیں، غیر کنٹریز میں رہتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ خصوصی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے. ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی قرآن کی حدیث کے اندر آیا ہے. اور اسی طرح بیماری کی حالت میں جو آپ دعائیں مانگیں گے وہ بھی جلدی قبول ہوں گی. اور اسی طرح زوال کے وقت جو آپ دعائیں مانگیں گے وہ بھی جلدی قبول ہوں گی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن اوقات کے اندر آپ دعا مانگے تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی والا بٹن دبائیے، فیس بک کو فالو کیجئے، ٹک ٹاک کو فالو کیجئے. السلام